بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے قدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے۔ یہ فجر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد المناف تھے۔ ان کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم تھے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ روانہ ہو گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب لوگوں کو مطلب نے بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرحم کے سردار مزاز نے بند کر دیا تھا۔ قبیلہ جرحم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزار نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو ان کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں، زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو بند کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا اور مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرحم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد حضرت عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص خواب میں آیا اور اس نے کہا مضمونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مضمونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات پھر اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ زمزم کیا ہے۔ اس بار اس نے کہا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ کنواں کس جگہ پر ہے۔ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہوا ہے اور کوے
چونچے مار رہے ہیں۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ انہوں نے دیکھا اور وہاں واقعی گندگی اور خون پڑا ہوا تھا اور ایک کوا چونچ مار رہا تھا۔ اس جگہ کی دونوں طرف بت پڑے تھے اور بت موجود تھے، اور یہ گندگی خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب وہاں کدال لے کر وہاں پر کھدائی کرنے لگے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے خداؤں کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دینا، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میں جس کام کا حکم مجھے مل چکا ہے میں اس کام کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی اور پکار اٹھے، یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعویل ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا انہوں نے کنویں کو تلاش کر لیا ہے تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہیں شریک ساتھ ہم خود ضرور ہوں گے اور اس میں ہم شراکت دار ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، مجھ اکیلے کا یہ کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے پر ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ تب حضرت عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنی سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر حضرت عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش بھی ایک ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی موجود نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، یوں ہی ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل اٹھا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر حضرت عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کے دوسری جماعت سے کہا اور تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات سے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب پر بہت مہربانی فرمائی ہے، لہذا ان سے جھگڑا کرنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ سب لوگ واپس آئے اور واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی سی ہی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ ان میں سے سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھا۔ مال و دولت دے کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ نکالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 حضرت عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے 5 پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا۔
تمام تلواریں اور زرہیں حضرت عبد المطلب کے نام نکلی اور قریشیوں کے نام جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ لگے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی ہونے سے پہلے حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا، انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت کو پوری کرو، یعنی کہ ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ تو ناظرین کرام، حضرت عبد المطلب کو یہ حکم جو اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے، پہلے خواب میں ان سے کہا گیا کہ منت پوری کرو، انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا، ان سے کہا کہ اس سے بڑی قربانی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بڑی قربانی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا، اے عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا، اے عبد المطلب اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا، سب کے سب جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کروانا چاہتا ہے؟ آخر حضرت عبداللہ بولے، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو ان سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹایا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، حضرت عباس کا ضبط فوراً رہا نہ گیا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ حضرت عباس نے جیسے ہی بھائی کو کھینچا، اس وقت یہ خود بھی بہت چھوٹے تھے، باپ نے عبداللہ کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ اس دوران بنو مخزوم کے لوگ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ اٹھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے، پھر 20 اونٹ والی پرچی اور پھر حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلی تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ پھر بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10 کر کے بڑھاتے جائیں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک جا پہنچی۔ پھر کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی، اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور ہر کسی کو کھانے پر مدعو کیا اور کسی کو بھی کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں، چرند پرند نے ان اونٹوں کو کھایا۔ حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے،
ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے بہت بڑے عیسائی عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے آخری نبی کے والد ہوں گے۔ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنی تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی تھی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ شکل انسانی میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد وہ پھر سے اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا کہ جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو تب کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا تورات میں احمد ذکر ہو چکا ہے۔ زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک کے شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے، اور آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے، آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور چمکتا تھا۔ شادی کے بعد وہ نور حضرت بی بی آمنہ کے چہرے میں بھی آ گیا۔ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، یعنی کہ خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنے والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے بچے کی شان نرالی ہے کہ یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن پاک میں آ چکا ہے، اور یوں ارشاد فرمایا گیا کہ اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور جو میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ بشارت سنا چکے تھے،
اس لیے ہر دور کے لوگ آپ کو اور آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹ گئے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننھیال یعنی بنو نجار ٹھہرے، کیونکہ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ تقریباً 1 ماہ بیمار رہے، آخر وصال فرما گئے، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا تو ان کے والد ماجد حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے اور مدینہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ناف کاٹی جاتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے، کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی ختم ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بھل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے، آگ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور نکلا ہے، نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی سے مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آنے لگی۔ علامہ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آپ نے ادا فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن ہے۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے اور ایک روایت 2 ربیع الاول کی بھی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر ہی کے دن ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر ہی کے دن ہی آپ نے وصال فرمایا، اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دیر بعد ہوئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔
حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، تو اس کو بتایا گیا کہ وہ حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کا لباس کیا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ جو ہمارے ملک سے دھاری دھار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا، اس نے ساری بات سن کر کہا مسیح کی قسم تم لوگوں کے لیے میں اس سے اچھا گھر تعمیر کراؤں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں کا گھر بنایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا۔ اس نے کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے گئے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں بڑا سا یاقوت پتھر بھی لگوایا، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا، اس کی دیواروں پر اس قدر مشک و عنبر لگوایا گیا، کہا جاتا ہے کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اب تم مکہ جانے کی بجائے تم یہاں اس گھر کا طواف کرو، تمہارے لیے میں نے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا تم سب اب اس کا طواف کرو گے۔ اس طرح کچھ قبائل کچھ سال تک اس کا طواف کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشخی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندا کر کے ہی چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے اس میں گندگی ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو وہ بہت غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبے کی عزت کے لیے کی ہے، لہٰذا اب میں مکہ والے کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ اس نے اس ارادے سے یہ بھی کہا کہ میں اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام اور حبشہ کو یہ تفصیلات بھی لکھ دیں اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے ہاتھی بھیج دیں۔ ان میں سب سے بڑا ایک ہاتھی محمود تھا، وہ بہت بڑی جسامت کا تھا، اس جسامت کا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج کو لے کر نکلا اور مکے کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جا کر لوگوں کے جانوروں کو پکڑ لیا۔ ان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب ان سے ملے اور اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا کہ قریش کا سردار عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرافت اور بزرگی اس کو حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے تحفے میں دیتے ہیں، انہیں عطیات دیتے ہیں، انہیں اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا ہاں مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ سارے عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ بہت سی غلط بیانی مجھ سے کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ سے وابستہ بھی ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے کہ آپ مجھے میرے اونٹ واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے
کہ اس کا مالک اللہ رب العزت ہے، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے کہا عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ جب ان کے اونٹ واپس ان کو مل گئے تو انہوں نے ان کی سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشانیاں لگا دی گئیں اور ان سارے اونٹوں کو قربانی کے لیے وقف کر دیا گیا۔ حرم میں چھوڑ دیا گیا کہ اب اگر کوئی ان کو پکڑ بھی لے گا تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہوگا۔ پھر حضرت عبد المطلب حرا کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی موجود تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے ہمارے پروردگار، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو آپ بھی اپنے سامان کی حفاظت کریں۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا اور اس کے ساتھ اس کی تمام فوج موجود تھی اور وہ محمود پر خود سوار تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں بھی لگائیں اور اسے آنگس بھی چبھائے مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اٹھ کر چلنے لگا۔ اس کا رخ جب انہوں نے مکہ کی طرف دوبارہ پھیرا اور اسے مکہ کی طرف اور بیت اللہ کی طرف حملے کی طرف روانہ کیا، ہاتھی بانوں نے بار بار یہ تجربہ کیا مگر محمود نے مکہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو جو کہ محمود کو شراب پلائی جائے تاکہ اسے نشے میں کچھ یاد نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف بڑھا سکیں۔ چنانچہ محمود کو شراب پلائی گئی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ رب العزت کی ذات نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں اور دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبے کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ابراہیم و اسماعیل کے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح حاصل نہ کر سکے، ان کا لشکر آپ کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور حرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ابرہہ بہت طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی چونچ میں اور مکمل 3 پتھر تھے، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرتے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی بہت تعداد میں تھے، یہ سب کے سب ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الفیل میں آ چکا ہے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس؟ لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی کہ وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتے ہیں، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے، مکہ مکرمہ سے باہر نکلے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ سارا کا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا،
چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی محمود کا محاوت بھی تھا، جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واقعہ عام الفیل کے چند دن کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ سلام اللہ علیہا کے گھر میں وہاں ان کی مدد کو میسر تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، وہ غالباً دائی تھیں، ان کا نام شفا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا کہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی کہ پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا اور پھر آپ کو کعبۃ اللہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو دیا۔ آپ کو عرب کی ثقافت کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، مگر وہ برتن ٹوٹ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تاریخ اسلام کے مطابق شیطان 4 مرتبہ چیخے۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب اللہ پاک نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی بار اس وقت جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھ بھی سکتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی کہ مدینہ میں ایک یہودی کو دیکھا کہ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے تھے اور بولے کہ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اپنے اشعار میں بیان کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر مسلمان مجاہدین کو اپنے اشعار کے ذریعے جوش دلاتے تھے۔ اس بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب بھی ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو چمکدار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے آئے تھے، اس وجہ سے بنی اسرائیل اور یہود کو آپ کی ولادت، وقت اور علامات معلوم تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے اہل عرب سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو،
آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے۔ اور قریش کے لوگوں، میں تم میں سے وہ قریش جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں وہ قریشی ہوگا۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت مہر نبوت ہے، اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی کہ گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ بچہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس یہودی کی باتیں اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا۔ جب اس یہودی عالم کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اس کو اپنے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے اور ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے بچے کے کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا تو یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی تو وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا، سنبھالا گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اور اے بنی قریش، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی۔ ملک شام کا ایک یہودی عیس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ میں آتا تو لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا کہ بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا اور سارا زمانہ اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے گا، وہ عرب اور عجم کا مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے اور اس کی نبوت کے زمانے کو جو بھی پائے گا وہ اس کی پیروی کرے گا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا اور اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی، اے ایس۔ اس نے پوچھا، کون ہو؟ کہنے لگے، میں عبد المطلب ہوں۔ تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے ان کو دیکھا اور بولا، ہاں تم ہی اس کے باپ یا دادا ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے بارے میں میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے اور اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور یہ علامت ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اس بچے کو 3 دن تک رہے گی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ یہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی راہب نے جو یہ کہا تھا کہ آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، تو اہل عرب میں دادے کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی ایک مرتبہ خود بھی فرمایا تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے حضرت عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بارے میں آپ اپنی زبان کو بند رکھیے گا، یعنی کہ کسی کو آپ کچھ نہیں بتائیں گے، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے اور اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی سے نہیں کیا گیا۔ اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کبھی کسی کی اتنی زیادہ مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے سے
متعلق یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب نے ایسے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ میرے پوتے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کی عمر 70 سال سے زائد نہ ہوگی، بلکہ 61 یا 63 سال کی عمر میں وصال ہو جائے گا، اور اس کی امت کی اوسطاً عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت بت قدوں کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری پیش گوئیاں اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کرام اور سابقہ کتب سے معلوم کی ہوئی تھیں، اور سب بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس بت کے پاس گئے جس رات آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندے منہ گرا پڑا ہے، اور لوگوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، مگر وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی کہ یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے عرب و عجم، مشرق و مغرب روشن ہوں گے۔ بت کے اندر سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایران کے شہر کسرا کے شہنشاہ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ محل کے 14 کنگرے بھی ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی آگ بجھ گئی جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور اس کو وہ بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات تمام آتش کدوں کی آگ آنن فنن بجھ گئی۔ آگ کے پجاریوں میں کوہرام مچ گیا۔ کسرا کو یہ تمام معلومات ملی تو اس نے کاہنوں کو بلوایا اور اس کو اپنے کنگرے گرنے، محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا۔ ان سوالوں کے جواب اس نے کہا کہ میرا ماموں دے سکتا ہے، اور اس کے ماموں کا نام ستی ہے جو کہ عالم ہے۔ نوشیروان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جا کر ان سے سوالات کے جوابات لے کر آؤ۔ وہ گیا، ستی سے ملا اور اسے یہ تمام واقعات سنا۔ اس نے سن کر کہا کہ یہ ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب و عجم پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسرا کو بتایا۔ اس وقت کسرا نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا پھر وہ وقت آنے میں ابھی تھوڑی دیر ہے، یعنی کہ ان کا غلبہ میرے بعد ہی ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں یہ نام پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا۔ کچھ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اپنے دادا اور باپ اور اپنے قبائل سے ہٹ کر رکھا ہے، بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا اور کسی کا ہے اور نہ ہی تمہاری قوم اور عرب قبائل میں کسی کا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے انہیں جواب دیا کہ میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین میں پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ بی بی آمنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی کہ آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی ہے اور اس سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ صوبیہ کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو
چند دن تک دودھ پلا لیا. انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا. ان کے بعد صوبیہ نے پھر دودھ پلانے کی دیکھ بھال اور باقی آپ کی تربیت حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے حصے میں آئی. معزز ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت جلد ملتے ہیں نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. مزید ویڈیوز اور لیکچرز کے لیے ہمارے چینل مولانا عطا المنعم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.